اور اگر صدیق سے کوئی بات زبانی ظاہر ہو جائے تو وہ اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت دامت برکاتہم ارشاد فرما رہے تھے، یہ صحیح بخاری کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر قدیمی کتب خانے کی جو ابھی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی جلد اول کا صفحہ 517 ہے۔ ورقے کی بائیں سائڈ کی روایت ہے جسے خطبہ صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میں اسی کے متعلق ایک بات عرض کر کے ابو بکر کے قول اور عمل کو ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب رسالت مآب علیہ السلام کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تشریف لائے اور حضرت ابو بکر نے رسالت مآب کے ماتھے مبارک کو بوسہ دیا تو وہاں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، آپ نے جیسے اچھی زندگی پائی ہے ویسے اچھی آپ نے وصال پایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس خطبے کی مکمل روایت کو دیکھیں تو اس میں دو باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک وہ بات ہے جو ابو بکر نے حضور پاک کے بالکل قریب ٹھہر کے کی ہے، اور ایک بات وہ ہے جو حضرت عمر اور باقی صحابہ کی موجودگی میں مجمع میں کی ہے۔ یہ خطبہ وہاں کا ہے، روایت یہاں کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ خطبہ اور ابو بکر کی روایت کو اکٹھا کر کے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب المناقب صفحہ 517 پہ لائے ہیں۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے جہاں یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، انہوں نے کہا کہ اگر حضور پاک کو معبود مانتے تھے تو پھر معبود پہ تو موت نہیں آتی، رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، لہٰذا حضور پاک معبود نہیں ہے، معبود حقیقی اللہ ہے، معبود اصل اللہ ہے، ہمارا الہ اللہ ہے، عبادت کے قابل اللہ ہے۔ فإن اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جہاں یہ فرمایا، اماں فرماتی ہیں، امام بخاری اسی صفحے پہ روایت لائے ہیں، حضرت ابو بکر نے ساتھ یہ بھی فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اس ابو بکر قسم کھا رہا ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، اس اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اس اللہ کی ہیبت و کبریائی کی قسم، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، آپ پر دوسری موت نہیں آئے گی۔ آپ پر دوسری موت سے مراد کیا ہے؟ مراد تو کئی موتیں ہیں۔ ایک تو حضرت عمر فاروق کی بات کا بھی جواب ہے، جو بات ہو رہی تھی کہ شاید حضور دنیا سے تشریف لے گئے واپس آئیں گے، لیکن ایک جواب اور بھی ہے جسے حافظ ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری رحمہ اللہ فتح الباری میں لائے ہیں، چھٹی جلد میں لائے ہیں۔ امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ المتوفا 855 ہجری عمدۃ القاری میں لائے ہیں۔ اور تو چھوڑیے، دارالعلوم دیوبند کے محشی بخاری اٹھائیے، آپ اٹھائیے صحیح بخاری کا یہی حاشیہ، حضرت محدث احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ جو بات لائے ہیں وہ اسی صفحے کے حاشیے پر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں جواب تو کئی ہیں، ان میں بہتر جواب یہ ہے کہ جو ابو بکر کہتے ہیں پیغمبر کو دوسری موت نہیں آئے گی، مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ان فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء، کا قبر کا معاملہ جدا ہے، دنیا کا معاملہ جدا ہے۔ جب بندہ موت کے بعد قبر میں جاتا ہے، اس سے سوال و جواب کے لیے اس کی روح کے تعلق کو قوی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو سچ بتاتا ہے، برا ہے تو جھوٹ بتاتا ہے، اس کے بعد روح کے تعلق کو خفیف کیا جاتا ہے، اسے موت ثانی کہتے ہیں۔ فرمایا غیر الانبیاء، انبیاء کا معاملہ جدا ہے، انبیاء قبر میں جائیں گے، حیات برقرار رہے گی، انہیں دوسری موت نہیں آئے گی۔ والاحسن ان یقال ان حیاتہ فی القبر لا یتعقبها موت بل یستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم، کہا انبیاء کا مسئلہ یہ ہے، بہتر جواب یہ بنتا ہے ابو بکر
بکر عقیدہ, ابو بکر نظریہ, ابو بکر مذہب, ابو بکر دین, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو یہ امام الانبیاء, انبیاء کی گروہوں کے سردار ہیں, اور نبی کا مسئلہ قبر کا اور ہے, امتی کا مسئلہ قبر کا اور ہے. جب نبی قبر میں جائے گا پیغمبر کو حیات ملے گی, بل یستمر حیا, یہ حیات, یہ پیغمبر کی زندگی برابر رہے گی. کما ان الانبیاء احیاء فی قبورہم, جیسے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. یہ ابو بکر نے کہا ہے. ابو بکر صدیق کے خطبہ کی پوری روایت اٹھائیں, پیغمبر کی دنیا کی وفات کا اعلان بھی ملتا ہے, پیغمبر کی قبر کی حیات کا اعلان بھی ملتا ہے. ابو بکر صدیق نے رسالت مآب کی دنیا کی وفات کی بات بھی کی ہے, قبر کی حیات کی بات بھی کی ہے. اور آئیے جو ابو بکر کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, کیونکہ صدیق منافق نہیں ہے. منافق کہتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے. ابو بکر کی زندگی منافقت کی موت ہے. ابو بکر کی زندگی منافقت پہ 4 حرف ہیں. ابو بکر بتاتا یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی میں کر کے دکھاتا ہوں.